بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہی وہ عظیم دروازہ ہے جہاں سے تمام لوگوں اور تمام مخلوقات کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوقات کی ضروریات بے شمار ہیں اور انہیں جاننے والی ذات صرف اور صرف خالق و قادر، علیم و رحیم اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہی ان ضروریات کو پوری کر سکتا ہے اور وہی ہر امیدوار کی امیدیں پوری بھی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ ہی اس کے خزانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور پھر فرمایا إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہماری عنایت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، نیز اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جانب سے عافیت کا مطالبہ بہت پسند ہے، اور دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تکالیف یعنی جو مصیبت پہنچ چکی ہے اور جو آنے والی ہے سب میں یکساں فائدہ دیتی ہے، اور تقدیری فیصلوں کو دعا ہی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، چنانچہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بھی اپنے مشکل حالات میں دعا کا ہی سہارا لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی کے وقت، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، ایوب علیہ السلام نے شدید بیماری میں، زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد کے لیے جبکہ وہ اور ان کی زوجہ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے سامنا کرنے کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات میں رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے۔ اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو نجات دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہی تو ہے کہ یہ امت اتنے حرام کاموں میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے اس لیے اس کے کچھ آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کا خیال رکھے۔ دعا مانگنے اور درجے قبولیت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ بندہ کسب حلال اختیار کرے، یعنی اس کی غذا اور اس کا لباس حلال کمائی سے ہو۔ دعا کے وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ دل میں اللہ کا خوف و ندامت پیدا ہو۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا یقین کامل کے ساتھ مانگی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کرتے وقت مکمل یکسوئی اختیار کرنا، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کسی بے پرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دعا کی ابتدا بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حد درجہ تعریف و توصیف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے کرنا چاہیے۔ جب ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے،
बल्कि मांगने पर कुछ मिलने का ज़ुहूर दूसरी सूरतों में भी हो सकता है। मसलन उस दुआ से कोई बड़ी मुसीबत टल जाए, या आखिरत में उसके लिए सवाब ज़ख़ीरा कर दिया जाए, या उस दुआ के मुताबिक गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, या उस दुआ में मांगी हुई चीज़ बंदे की ज़्यादा ज़रूरत के वक्त तक मुअख्खर कर दी जाए, या असल मांगी हुई शय की जगह उससे बेहतर चीज़ अता कर दी जाए। जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे मुज़क्कर औलाद से नवाज ताकि मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। जबकि अल्लाह ताला ने ऐसा ना करके उनको मरियम अलैहिस्सलाम से नवाजा, फिर उन पर अपनी बेशुमार बरकतों और रहमतों का नुज़ूल किया, और फिर बगैर शोहर के उन्हें औलाद से नवाज कर अपनी खिलकत का एक उम्दा नमूना पेश किया। इतना ही नहीं, उस बच्चे को नबूवत अता करके उन्हें नबी के आला मकाम पर फाइज किया, जो ईसा अलैहिस्सलाम कहलाए। अब आप बताएं, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो मांगा वो ज़्यादा अच्छा था, या जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया वो ज़्यादा बेहतर? इसलिए दुआ मांगकर नतीजा अल्लाह ताला के ज़िम्मे छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ वही मामला फरमाएगा जो हमारे हक में बेहतर है। अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना बहुत आला मर्तबा है और हकीकत में हमारे लिए मुफीद भी है, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और रब्बुल आलमीन की ज़ात आलिमुल गैब है। कई बार हम अपनी कम इल्मी से कोई चीज़ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से मुँहमांगी चीज़ नहीं देता, क्योंकि वो चीज़ हमारे हक में नुकसानदेह होती है। मसलन बंदा मालो दौलत की दुआ करता है, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो उसके ईमान के लिए ख़तरनाक होती है, तो यकीनन ऐसी दुआ का कबूल ना करना बंदे के लिए ज़्यादा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बहुत जामे हैं, उनमें से कुछ अपने लिए मुंतखब कर लें तो बहुत उम्दा है। एक जामे दुआ ये भी हो सकती है कि ऐ अल्लाह, मुझे ईमान और तकवा, सेहत व आफियत, खुशियों और खुशहालियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, जान, माल, इज़्ज़त और फैमिली के हवाले से बुरे वक्त और आजमाइश से महफूज फरमा, आफियत के साथ ईमान पर खात्मा, नज़ा में आसानी, कब्र जहन्नम के अजाब से हिफाजत, महशर की घबराहट से अमन और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला अता फरमा। ये सारी दुआएं मेरे माँ बाप, बहन भाई और तमाम मुसलमानों के हक में कबूल फरमा। आमीन।